الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعائیں مومن سما. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. ایک بار اس طرح صلوات پڑھیں جس طرح محمد اور آل محمد کی شان بلند ہے بآواز بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصبروا وصابروا ورابطوا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور عبادت کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں. قرآن مجید سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے اور تقریباً 3 لفظ ہیں اس آیت میں، لیکن اگر انسان ان 3 لفظوں پہ عمل کرے تو خدا انسان کو جنت نصیب کرے. ارشاد ہوا اصبروا صبر کرو، وصابروا صبر کرو، ورابطوا اور اپنا رابطہ مضبوط کرو. ہر انسان کی کوشش ہے کہ میں اپنا رابطہ امام حسین کے ساتھ مضبوط کروں. ہر مسلمان کی کوشش ہے میں اپنا رابطہ اپنے خدا کے ساتھ مضبوط کروں، کیونکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا روابط کی دنیا ہے. بیٹے کا باپ کے ساتھ رابطہ، باپ کا بیٹے کے ساتھ رابطہ، بیوی کا شوہر کے ساتھ رابطہ، مومن کا مومن کے ساتھ رابطہ، خطیب کا مجمع کے ساتھ رابطہ. یعنی آپ بغیر رابطے کے رہ نہیں سکتے. خوش وہ ہوتا ہے جس کے رابطے اچھے ہوتے ہیں.
پریشان وہ ہوتا ہے جس کے رابطے اچھے نہیں ہوتے۔ اب دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں وہ خوش جس کے دنیاوی رابطے اچھے ہیں، آخرت میں وہ خوش جس کے آخرت کے رابطے اچھے ہیں۔ اب یہ تیرے اوپر ہے تو اپنا کون سا رابطہ، کون سا کنیکشن مضبوط۔ کنیکشن بڑا مہم ہے۔ آپ نے موبائل لیا، موبائل میں سگنل تب آتے ہیں جب سم ہو۔ مثلاً آپ کی موبائل میں آپ عراق گئے اور آپ نے عراق میں ایک سم لیا، اب وہ سم آپ نے موبائل میں ڈالا، اب پاکستان جب آئیں گے کیا سم کام کرے گا؟ کیوں نہیں کرتا؟ عراق میں کرتا ہے، پاکستان میں کام نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے کام نہ کرنے کی؟ کیونکہ سم کا رابطہ اس کا جو ٹیلی فون بوتھ ہے اس کے ساتھ کٹ چکا ہے، یا سم بہت دور جا چکا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں ہوگے، مثلا پاکستانی کمپنی کا سم ڈالو گے، عراق جاؤ گے تو کام نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اپنے ٹیلی فون بوتھ سے جو ٹاور ہے اس سے بندہ کیا ہو چکا ہے؟ دور آ چکا ہے۔ اب ہم سب کے پاس مختلف کمپنیوں کے سم ہیں۔ شیعوں کے پاس شیعوں والا سم ہے، دکانیں تو بہت ہیں نا، ولایت کی دکان پہ ولایت کا سم، خلافت کی دکان پہ خلافت کا سم، بندہ مختلف سم لے کے گھومتا رہتا ہے۔ اب سم تو ہم سب نے الحمدللہ خرید لیا مولا علی کی دکان سے، کیونکہ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس نے علی ولی اللہ والی سم خریدی ہوئی ہے۔ ہم سب نے مختلف سم خریدے ہوئے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ سم سگنل کب دے گا؟ جب بندہ ٹاور کے قریب ہوگا۔ اگر تو ولایت کے ٹاور سے دور ہے تو سم میں سگنل آنے والے نہیں ہیں، جب تک تو قریب نہ۔ آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ اب جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو بعض کا انٹرنیٹ 2G، بعض کا 3G، بعض کا 4G، بعض کا 5G۔ یہ 3G 4G میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جس کا 5G ہوتا ہے اس کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے، جس کا 2G ہوتا ہے اس کی اسپیڈ اتنی کم ہوتی ہے۔ اسپیڈ ہمیں چاہیے کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ کئی چیزیں ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہوتی ہیں، کئی چیزیں ہمیں اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں۔ اپلوڈ کرنا یعنی بھیجنا، ڈاؤن لوڈ کرنا یعنی اتارنا۔ روایات کے جملے، کئی ایسے لوگ ہوں گے جب قیامت میں جائیں گے کہیں گے پروردگارا ہماری نمازیں کہاں گئیں، ہمارے روزے کہاں گئے، ہمارے حج کہاں گئے، ہماری زیارات کہاں گئیں؟ اللہ کہے گا میرے پاس پہنچی نہیں۔ کہیں گے خدا ہم نے تو بھیجی تھی۔ اللہ کہے گا بھیجی تھی پر کنیکشن تیرا کٹا ہوا تھا۔ اب بندے کے پاس انٹرنیٹ ہی نہ ہو، واٹس ایپ تو یوز کرتے ہو نا، فیس بک تو یوز کرتے ہو نا، کوئی پکچر اپلوڈ کر دو، نیٹ نہیں ہو تو اپلوڈ کیسے ہو؟ نیٹ نہیں ہو تو چیز اگلے بندے کے ساتھ واٹس ایپ میں پہنچے گی نہیں۔ تو یہاں مسلمان نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزوں پہ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اگر تیرے پاس ولایت کا نیٹ ورک نہیں ہے تو یہ چیزیں خدا تک پہنچے گی ہی نہیں۔ اور جس کا نیٹ ورک جتنا مضبوط ہو، اب سم بھی ہے انٹرنیٹ بھی ہے، پر اگر نیٹ ورک کمزور ہو تو دیر سے پہنچے گا، نیٹ ورک مضبوط ہو چیز اتنی جلدی پہنچے گی۔ تو جب یہ سنتے ہو نا ابو ذر 7ویں درجے پر تھا، سلمان 10ویں ایمان کے درجے پر تھا، تو مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، سمجھنا ابو ذر کے پاس 4G کا نیٹ ورک تھا، سلمان کے پاس 5G کا نیٹ ورک تھا۔ جو جتنا ٹاور کے قریب اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اب ضروری نہیں آپ سب مجلس میں ہیں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ مجلس سن رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ہماری مجلسیں اپلوڈ ہو کے اوپر جائیں، ضروری نہیں۔ قیامت کے دن جاؤ گے خدایا میں نے مجلس کرائی، میں نے مجلس سنی، میں نے ماتم کیا، کہاں؟ تو اللہ کی آواز ہے کہ تو نے اپلوڈ کیا تھا، تیرا نیٹ کمزور تھا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ صرف نماز پڑھنی نہیں، صرف روزہ رکھنا نہیں، صرف مجلس بابا نہیں کرنی، میں عمل اس کا قبول کرتا ہوں جو صاحب تقوی ہے۔ مولا کا لقب ہے امام المتقین۔ علی کن کا امام ہے؟ جو صاحبان تقوی ہیں۔ اگر تو متقی نہیں تیری نماز اللہ تک نہیں پہنچے گی،
اگر تو متقی نہیں، تیری مجلس اللہ تک نہیں پہنچے گی، نہ تیری نماز اللہ تک پہنچے گی، نہ تیرا ذکر اللہ تک پہنچے گا۔ یہ تقویٰ وہی نیٹ ورک ہے جو بندے کے اعمال کو جلدی اللہ کی دربار میں پیش کرا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج کی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ صرف سم کا ہونا کافی نہیں ہے، صرف علی ولی اللہ کا ہونا کافی نہیں ہے، علی کے ساتھ تیرا ربط ہونا بھی ضروری ہے۔ رابطو، ضروری نہیں کہ بندہ اپنے باپ کا بیٹا ہو، بیٹا ہے تو ساتھ میں باپ کے ساتھ رابطہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہم دونوں مومن ہیں، مومن ہو تو ساتھ میں رابطہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہاں ماں نے تجھے جنا، وہ تیری ماں ہے، لیکن سوال یہ تیری ماں سے رابطہ کیسا ہے؟ ہاں بندہ مانے نہ مانے اللہ کا بندہ ہے، تو خدا مانے نہ مانے وہ تیرا خدا ہے، لیکن سوال یہ ہے تیرا اپنے خدا سے رابطہ کیسا ہے؟ ہاں جس طرح تیرا چائے کے ساتھ رابطہ بڑا اچھا ہے، چائے کے کپ کے ساتھ بڑا اچھا رابطہ ہے، ہر 6 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد بندے کو چائے کا کپ یاد آتا ہے۔ کسی کا بیڑی کے ساتھ بڑا رابطہ اچھا ہے، بڑی یاد آتی ہے اسے بیڑی۔ کسی کا چرس کے ساتھ رابطہ بڑا اچھا ہے، کسی کا بھنگ کے ساتھ رابطہ بڑا اچھا ہے۔ تو بتاتا ہے نا تیرا رابطہ کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ تجھے بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، کس کے ساتھ وقت گزارنے میں تجھے مزہ آتا ہے۔ علی کا خدا کے ساتھ رابطہ بڑا اچھا تھا، پوری رات کا دنیا کدھر کی کدھر ہو جائے لیکن علی کو مزہ آتا ہے رب کی دربار میں بیٹھنے میں۔ تو 1 گھنٹہ جو حسین کی مجلس میں آ رہا ہے یہ کیا بنا رہا ہے؟ رابطہ بنا رہا ہے نا۔ کس کے ساتھ؟ امام حسین کے ساتھ۔ کیسے بنا رہا ہے رابطہ؟ حسین کی باتوں کو سن کے، اس کی فضیلت کو سن کے، اس کے مصائب کو سن کے، اس کے فضائل کو سن کے آپ کا رابطہ اپنے امام کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن نے 2 شرطیں رکھی کہ تب تک تیرا رابطہ مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک تیرے اندر 2 شرطیں نہ ہوں۔ جیسے ٹاور سے سگنل لینے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو موبائل، دوسرا سم۔ ہاتھ میں سم ہو موبائل نہ ہو سگنل نہیں لے سکتے۔ ہاں سم میں طاقت ہے سگنل دینے کی، لیکن محتاج ہے کس کی؟ موبائل کی۔ موبائل تو نے آئی فون کا بہترین موبائل لے لیا، 2.5 لاکھ کا 3 لاکھ کا موبائل لے لیا، پر سم نہیں، کوئی فائدہ نہیں، موبائل کسی کام کا نہیں، بس فوٹو نکالتے رہو لیکن کسی سے رابطہ نہیں بنا پاؤ گے۔ اسی طرح امام کے ساتھ رابطہ بنانے کے لیے، حسین کے ساتھ رابطہ بنانے کے لیے، خدا کے ساتھ رابطہ بنانے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز اصبروا، صبر کرو۔ کربلا کس چیز کا مظاہرہ کرتا ہے؟ صبر حسین۔ آدم بھی حسین کا صبر دیکھ کے پریشان تھا، کہا کہ خدایا میں نے جب اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانا چاہی تو آنکھیں بند تھیں، حسین کی آنکھیں کھلی رہیں۔ ایک اسماعیل نہیں، کئی اسماعیل حسین نے کربلا میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن صبر حسین کے ہر دفعہ کہا رضاً برضا و تسلیما لامر لا معبود سواک، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ کیا تھا امام حسین کے پاس؟ وہ کون سا پاور تھا، وہ کون سی طاقت تھی جو لے کر امام حسین کربلا میں یزید کا مقابلہ کرنے گئے؟ فرمایا وہ صبر کی طاقت تھی کہ دنیا ہمیشہ شیعوں سے سوال کرتی ہے کہ آپ کہتے ہو آپ کے مولا کے گھر پہ حملہ ہوا، سیدہ پہ آپ کا دروازہ گرایا گیا، علی کیا کر رہے تھے؟ یہ کیسے ممکن ہے کسی کے گھر پہ حملہ اور وہ خاموش رہے؟ تو جواب دینا علی صبر کر رہے تھے۔ اور قرآن کہتا ان اللہ مع الصابرین، خدا کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ 2 چیزیں، 2 صبر جب کرو گے پھر تیرا رابطہ مضبوط ہوگا۔ پہلا صبر اصبروا، صبر کرو۔ مولا کس پر صبر کرے؟ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھیں مولا کی شان پہ۔ کہ مولا اللہ کو بولنا تھا صبر کرو تو اللہ بول دیتا اصبروا، لیکن یہ کیا ہے؟ اصبروا، پھر کہا وصابروا، صبر کرو، پھر کہا صبر کرو، پھر کہا رابطو، رابطہ کرو۔ کہ مولا یہ پہلا صبر
دوسرا صبر، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا پہلا صبر جو ہے وہ واجبات پر ہے، محرمات پر ہے۔ صبر کس پہ کیا جاتا ہے؟ جو چیز مشکل ہونا بندے کے لیے صبر ہے۔ گناہ سے دوری مشکل ہے، صبر ہے۔ بندہ نشے کا عادی ہے، ایک دن میں تو نہیں چھوڑ سکتا نا، صبر کرنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے بدن کو۔ بندہ چائے کا بھی عادی ہو نا، اسے بولو ہفتہ چائے نہ پیو، دماغ پاگل ہو جاتا ہے آدمی کا، کیونکہ جسم کو نکوٹین دے دے کے میں نے کیا کرا دی، عادت کرا دی ہے۔ اب جسم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کہ صبر کرو، کہ ہر وہ شے جو میں نے واجب کی اس پہ صبر کرو، کیونکہ یہ صبر بتاتا ہے تو انسان ہے یا حیوان ہے، یہ صبر بتاتا ہے تو کمال انسانی پر فائز ہے کہ نہیں ہے۔ کئی چیزیں میں نے واجب کی اس پہ صبر کرو، کئی چیزیں میں نے حرام کی اس پہ صبر کرو۔ تو شأن انسانی کو بیان کر کے تو انسان ہے یا حیوان ہے۔ فرمایا بھینس اگر کسی کی کھیت میں چلی جائے نا، وہ گھاس کھانا شروع ہو جاتی، اسے نہیں پتا یہ زمین مالک کی ہے یا غیر کی ہے، لیکن تو جب سفرے پہ بیٹھے نا تو دیکھ کے کھا، اپنے کا کھا رہا ہے یا غیر کا کھا رہا ہے۔ تو انسان ہے۔ فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے، سوچ سمجھ کے باتیں کرتا ہے، سوچ سمجھ کے کھاتا ہے، نفع اور نقصان کو دیکھتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کس چیز سے میری دنیا بنے گی، کس چیز سے میری آخرت بنے گی۔ تو ہر وہ شے جو میں نے واجب کی تیرے لیے مشکل ہے، اصبرو، صبر کرو۔ جوان ہو گئے، آنکھیں حرام کو دیکھنا چاہتی ہیں، اصبرو، صبر کرو۔ یہی تو کمال انسانی ہے۔ رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، کئی صحابی بھاری بھاری پتھر اٹھا رہے تھے، کئی مکے کے لوگ بھاری بھاری پتھر اٹھا رہے تھے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ کتنے بہادر ہیں۔ آپ کے گاؤں میں کبھی ملاکھڑا ہوتا ہے؟ ہاں، ایک آدمی دوسرا آدمی کو پٹخ دیتا ہے، پہلوان جیسے بولتے ہیں، تو کیا بولتے ہیں؟ یہ کتنا بہادر ہے۔ اب بھائی ایک آدمی پیدائشی بیچارہ دبلا پتلا ہے، ہاں، کمزور سا ہے بیچارہ، پتلا سا ہے۔ اب اس کا کیا قصور یہ پتلا ہے؟ اب وہ آدمی جو دن میں 5 کلو مکھن کھائے، مہینے میں 6 کلو بادام کھا جائے، بھینس سے زیادہ چرتا رہے، اور وہ ہٹا کٹا ہو کے بولے میں بہادر ہوں، میں پہلوان ہوں، اس بیچارے نے کیا بگاڑا جس پر پیسے نہیں بادام کھانے کے ہیں؟ اور فخر فروشی کرے کہ میں اس سے زیادہ کیا ہوں، طاقتور ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ان چیزوں پہ فخر نہ کیا کرو۔ اب سنو رسول کیا فرماتے ہیں، اصل طاقت انسانی کیا ہے؟ بڑے بڑے پتھر اٹھانے والے کا یا رسول اللہ یہ عرب کے بہادر کتنے طاقتور ہیں؟ رسول نے کہا ان سے بڑا بزدل کوئی نہیں، ان سے بڑا۔ کہا یا رسول اللہ، عامر بن عبدود کے لیے تھا نا، دن میں اونٹ ایک بکرا کھاتا تھا، اونٹنی کا بچہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا تھا، اتنا بہادر تھا۔ اب سلمان بیچارہ بوڑھا اونٹنی کا بچہ اٹھا سکے گا؟ لیکن علی سلمان کو بہادر سمجھتے تھے یا عامر کو؟ تو دبلا ہے یا پتلا ہے، یہ اس سے علی کا لینا دینا نہیں ہے، جسم کی طاقت ان کے لیے معیار نہیں رکھتی۔ کہا یا رسول اللہ اتنے بڑے بہادر جو اتنا بڑا پتھر اٹھائے اور آپ کہہ رہے ہیں ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں۔ نبی نے فرمایا کتنا پتھر بھاری ہے؟ یا رسول اللہ ہوگا کوئی 60 کلو 50 کلو 100 کلو، پتہ نہیں، بہت بڑا بھاری ہے۔ کہ یہ بتا پتھر کا وزن زیادہ ہے یا یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں، کس کا وزن زیادہ ہے؟ پتہ نہیں، ہمیں بتاؤ۔ پتھر کا وزن زیادہ ہے نا۔ آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ بہت کم ہے۔ بندہ 1 سیکنڈ میں بند کرتا ہے، 1 سیکنڈ میں کھولتا ہے۔ اب آپ کو بولوں 10 بار آنکھیں بند کرو 10 بار آنکھیں کھولو، آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے 10 بار۔ لیکن اگر بولوں یہ 50 کلو کا پتھر ہے 10 بار اٹھاؤ اور 10 بار رکھو تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ کہ کتنا بزدل ہے کہ اتنا بھاری پتھر تو اٹھا لیتا ہے، لیکن جب نگاہ حرام پہ پڑتی ہے تو آنکھوں کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اب بتاؤ مجمع میں کتنے بہادر بیٹھے ہیں؟ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بندے کی نگاہ کسی حسین چہرے پہ پڑ جائے اور علی کہیں نہ دیکھو تو فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور کہے کہ مولا میں سلمان بننے کے لیے تیار ہوں۔ قوت ایمانی ارادے کی طاقت ہے، جسم کی طاقت نہیں ہے۔ یہ پہلے گاؤں میں مقابلہ ہوتا تھا کون کتنا گھی کھا لے گا،
کون کتنی بوتلیں پی لے گا، کون کتنی روٹیاں کھاتا ہے، اور بندہ فخر کرے میں اتنی روٹیاں کھا گیا. فرمایا نہیں، فخر انسانی یہ ہے انٹرنل پاور تیرے اندر کتنا ہے، اندر کی طاقت کتنی ہے. پورا سال انسان کھاتا ہے، خدا کہتا ہے ایک مہینہ نہ کھا کر بتا تیرے اندر طاقت کتنی ہے. تو پیٹ کا غلام ہے یا خدا کا غلام ہے؟ تو پیاس کا غلام ہے یا حسین کا غلام ہے؟ کربلا کیا بتا رہی ہے؟ 3 دن کی پیاس پر صبر، 3 دن کی بھوک پر صبر، مصیبتیں پر صبر، بیٹا مارا گیا پر صبر، چادریں لوٹی گئی پر صبر. اصبروا، صبر کرو. کس پر؟ جو اللہ نے واجب کیا، جو اللہ نے حرام کیا. تو اب مجھے واجب کو پتہ لگنا چاہیے کہ واجب ہوتا کیا ہے، مجھے حرام کا علم ہونا چاہیے کہ حرام ہوتا کیا ہے. ایسا نہ ہو بندہ علی کا نعرہ مارے پر نہ واجب کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے. جوان کی شادی کرانے جاؤ، نکاح پڑھانے جاؤ، مولوی صاحب نے کہا جوان شادی تو کر رہے ہو پر پتہ ہے غسل جنابت کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بدبختی کا عالم ہے کہ بندہ اہل بیت کا نام لے پر پتہ نہ ہو کہ علی کا فرمان کیا ہے، یہی نہ پتا ہو کہ واجب کیا ہے. حیوان کے لیے واجب اور حرام نہیں ہوتا، انسان ہے جس کے لیے واجب اور حرام ہوتا ہے. جو خود کو واجب اور حرام سے آزاد کر لے وہ سمجھ لے حیوانوں کی وادی میں گھوم رہا ہے، لیکن جو خود کو واجب اور حرام کا پابند کر لے سمجھ لے آج سے اس نے سلمان بننا شروع کر دیا ہے. صراط مستقیم اسی سرحد کا نام ہے جس پہ انسان کو بتایا جاتا ہے. بھئی گاڑی آپ چلاتے ہو نا، حیدرآباد سے جاؤ کراچی، ہائی وے کے اطراف میں بارڈرز ہیں. یہ بارڈر کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ تو راستے سے باہر نہ نکلے. واجب اور حرام اسی بارڈر کا نام ہے کہ تو صراط مستقیم سے باہر نہ نکلے. جو اپنی زندگی میں بارڈر نہ لگائے اس کی گاڑی پٹری سے اتر جاتی ہے، اور جس کی گاڑی پٹری سے اتر گئی وہ کبھی بھی جنت تک پہنچ نہیں سکتا. کہ اصبروا، صبر کرو. کس پر؟ جو اللہ نے حرام کیا، جو اللہ نے واجب کیا ہے. مشکل ہوتا ہے، ایک بندے کو آفر آتی ہے 1 کروڑ رشوت، بڑا مشکل ہے، اس پہ صبر کرے. ابن سعد کو آفر ملی رے کی حکومت. تہران مشہور تھا اس زمانے میں، شہر رے، تہران کی حکومت ملے گی. اب سوچ رہا تھا حسین کے پاس جاؤں یا رے کی حکومت کے پاس جاؤں. اس نے اللہ کو ناراض کیا، اپنی خوشی کی خاطر قاتل حسین ابن علی بنا. مطلب اس نے صبر نہیں کیا. دوسری طرف ہو رہا ہے جس نے بیٹا قربان کیا، بھائی قربان کیا، غلام قربان کیا، اور اس نے صبر کیا. اور کسے راضی کیا؟ اللہ کو. اور کس کے ساتھ رابطہ بنایا؟ حسین کے ساتھ رابطہ بنایا. تیرا ڈائریکٹ رابطہ ہے جب تو حرام اور حلال پہ صبر کرتا ہے، تیرا ڈائریکٹ رابطہ بنتا ہے امام زمانہ کے ساتھ. ایران کے بہت بڑے عالم دین آیت اللہ العظمی نخودکی، حسن علی نخودکی، بہت بڑے صاحب کرامت، صحن انقلاب میں حرم امام رضا میں ان کی قبر موجود ہے. آج بھی جائیں گے، کئی لوگوں کی قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں ہم حرم جاتے ہیں، اس کی قبر پہ سورہ رحمان، سورہ یاسین ہدیہ کرتے ہیں ان کو، اور ان سے بولتے ہیں کہ ہماری سفارش کرو امام رضا کے ساتھ. کیونکہ جس کا روح بلند ہوتا ہے، ضروری نہیں ہر مرنے والا مرنے کے بعد اہل بیت کے ساتھ رہے، نہیں. جن کی ارواح بلند ہوتی ہیں وہ پھر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، ان کی جنتوں میں آ جا سکتے ہیں. لیکن جن کی روحیں پست ہیں تو بہت مشکل ہے کہ وہاں بھی جا کے ان کی ملاقات رسول خدا یا انبیاء کی ارواح سے ہو. لیکن یہ اتنا بزرگ عالم دین صاحب کرامت جنہوں نے دونوں واجبات پر صبر کیا اور اپنا رابطہ دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اپنے امام زمانہ کے ساتھ کیا کیا؟ مضبوط کیا. حسن علی نخودکی صاحب کرامت. حدیث قدسی ہے، عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں. جس طرح میں کہتا ہوں نا کن فیکون، ہو اور ہو جاتا ہے، اسی طرح تو کہے گا ہو اور ہو جائے گا. یہ پاور میں تجھے عطا کرتا ہوں. حسن علی نخودکی، کوئی بھی بیمار ان کے پاس جاتا تھا، ایک دعا پڑھتے تھے کسی بھی چیز پہ، وہ بندہ کھاتا تھا، اسے شفا مل جاتی تھی. آج ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے زبان کو واجب سے
عمل نہیں کروائے اور حرام سے نہیں بچایا. جو زبان دن میں ایک غیبت کرے، گالم گلوچ کرے، لوگوں کو برا بھلا بولے، اب یہ زبان جب علی کا نام بھی لیتی ہے اس میں اثر نہیں ہوتا. کئی لوگ کہتے ہیں مولانا یا علی مدد کہتے ہیں، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا زبان میں اثر پیدا کر، پھر دیکھ علی کا نام تیری مدد کیسے کرتا ہے. ہاں. قرآن میں اثر ہے، مردے پہ پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے. حدیث امام ہے 70 مرتبہ اگر سورہ حمد کسی مردے پہ پڑھی جائے تو مردہ زندہ ہو جائے. آج 1000 بار بھی پڑھو مردے زندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ حمد پڑھنے کے لیے سلمان جیسی زبان چاہیے. صاحب کرامت بن، واجب اور حلال کا خیال کر، پھر دے خدا صاحب کرامت بناتا. عالم دین جب بھی کوئی جاتا تھا دعا پڑھتے تھے، بندہ کھاتا تھا اسے شفا مل جاتی تھی. ایک دن یہ منبر پر گئے، انہوں نے تقریر کی، لوگوں کو کہا اس پہ رہو، صبر کرو. کس پر؟ حرام پر. رشوت سے بچو، شکم کو حرام کے لقمے سے بچاؤ. دنیا میں تکلیف آئے گی لیکن صبر کرو گے، رابطہ مضبوط ہوگا اور مرنے کے بعد ہمیشہ خوش رہو گے. یہ سودا مہنگا نہیں، 60-70 سال کی ہلکی سی تکلیف ہے لیکن ہمیشہ کے لیے آباد زندگی گزارو گے. اس مجمع میں ایک سرکاری آفیسر بیٹھا ہوا تھا جو شاہ کے پاس کام کرتا تھا. اب آپ کو پتا سرکاری آفیسر اگر ہائی رینک کے ہوں تو ان کو سہولت کتنی ملتی ہے؟ گاڑی دی جاتی ہے، پیٹرول دیا جاتا ہے، بورچی دیا جاتا ہے، بڑا بنگلو دیا جاتا ہے، سب کچھ اس کو ملا ہوا تھا. لیکن یہ جس شعبے میں کام کرتا تھا وہ شعبہ رشوت کا شعبہ تھا. پیسہ تو بہت تھا لیکن کمیشن تھی اس میں. مثلا خود بھی کھاتا تھا، اوپر بھی ٹرانسفر کرتا تھا. ہاں یہاں تو بہت ہوتا ہوگا. اس نے مجلس سنی آقا کی کہ امام حسین نے فرمایا کہ جس کی شکم میں لقمہ حرام ہے اس کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتوں کو حرام قرار دیا ہے. کبھی اپنے امام کے ساتھ رابطہ مضبوط نہیں ہوگا اگر تو نے صبر نہ کیا. پیٹ کو بھی صبر کرا، زبان کو بھی صبر کرا، آنکھوں کو بھی صبر کرا. اس کے اوپر آقا کی باتوں کا اثر ہوا. گھر کیا اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو آقا نخدکی نے بولا ہے حرام نہیں کھانا. کہ میں اپنی نوکری سے استعفیٰ دے رہا ہوں. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا دیکھو تکلیف تو ہوگی، اب تیرا فیصلہ ہے، تجھے دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے. میں استعفیٰ دے رہا ہوں. بیٹے کو غصہ آ گیا. اب گاڑیاں، پیٹرول، پروٹوکول، دوستوں میں جائے تو بولے میرا باپ آفیسر ہے. بندہ اتراتا ہے لوگوں میں. دور دور کا بھی رشتہ ہو نا تو بولتا ہے فلاں آدمی جو ہے ڈی ایس پی جو ہے ہمارا دور کا رشتہ دار ہے. اس کا تو ڈائریکٹ باپ آفیسر تھا. کہ کیا مطلب آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے؟ یہ گھر چھن جائے گا ہم سے، سرکار گاڑیاں لے لے گی، یہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے. کہ میں تیرے مزوں کے لیے اپنی قبر کو تباہ نہیں کر سکتا. میں تیری آسائشوں کے لیے. قرآن کہتے ہیں نا کبھی کبھی اولاد فتنہ بن جاتی ہے. زبیر بنا کیونکہ بیٹے نے گمراہ کیا. مولا فرماتا اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا یہ کبھی بھی علی کے مقابلے میں آ کے کھڑا نہ ہوتا. کہا میں سب کچھ چھوڑ دوں گا. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا میں مولوی کو دیکھ لوں گا. لوگوں کو مولوی اچھے کیوں نہیں لگتے؟ کبھی سوچا مولوی اچھے کیوں نہیں لگتے؟ اب ظاہر ایک چرسی والی ہوگا، اس کو مولوی دن بھر بولے گا چرس نہ پیو جہنم میں جاؤ گے. وہ کہے گا مولوی جہنم بھیج رہا ہے مجھے. اسے تو وہ اچھا لگے گا نہیں چرس پی کے یا علی کا اور سیدھا جنت میں. تو وہ کہے گا ایسے ذاکر کو بلاؤ نا. یہ کیسا مولوی آ گیا؟ فطرت انسان ہے، انسان کو اپنا عیب سننا اچھا نہیں لگتا. ہاں اور بولا فرماتے سب سے بڑی بے وقوفی اس کی ہے. آج تک کوئی ایسا بندہ دیکھا جو آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور آئینہ اسے بولے تیرے چہرے پہ کالک ہے، گندگی ہے، اور وہ جوتا اٹھا کے آئینے کو مارنا شروع کر دے، تو نے بتایا کیسے کہ میرا منہ کالا ہے؟ نہیں ایسا نہیں کرتا. وہ کپڑا اٹھا کے آئینے کو اور صاف کرتا، کہتا ہے اور بتا اور بتا، کیونکہ لوگوں میں جاؤں تو اچھا دکھوں، چہرے پہ ہلکی پھلکی کالک بھی نہ ہو. مولا فرماتے ہیں کتنا جسم پرست انسان ہے کہ جسم کی خوبصورتی کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، یہ آئینے کی تعریفیں کرتا ہے لیکن عالم کی برائی کرتا ہے. عالم تیرے روح کو صاف کرنا چاہتا ہے. جب تو علی کے سامنے جائے تو علی تیری تعریفیں کرے. بھائی مولا کے پاس کیا لے کر جاؤ گے؟ جسم تو گاؤں والے یہیں تجھے دفنا کر اوپر بھیج دیں گے نا.
ہم سب کے جسم کہاں جاتے ہیں؟ مٹی میں. اوپر کیا جاتا ہے؟ روح. تو جسم میلا بھی ہو، کالا بھی ہو، کیسا بھی ہو، یہ تو مٹی میں مل جائے گا نا. روح کو صاف کر کے اوپر جا تاکہ علی تیرا استقبال کریں. بندہ جب بے وقوف ہو اسے پتہ ہی نہیں. پرفیوم جسم کے لیے، سینٹ جسم کے لیے، نائی جسم کے لیے، کپڑے جسم کے لیے، بستر جسم کے لیے، ساری لذتیں جسم کے لیے. تو نے روح کے لیے کیا کیا؟ یہ 1 گھنٹہ جو حسین کی مجلس میں آتے ہو نا، اس سے روح کو تم پروان سے آتے ہو. اس 1 گھنٹے کی مجلس سے جسم خوبصورت نہیں ہوتا، روح خوبصورت ہوتی ہے. تیار ہوتے ہو تاکہ حسین کی ملاقات کے لیے جاؤ. تو کہا نہیں، اگر نخودکی نے منع کیا. بیٹے نے کہا کہ میں مولوی کو دیکھ لوں گا. ہمارے استاد تھے ایران میں آیت اللہ آغا دانشمند. اب ظاہر ہے کہ جب بھی تبلیغ کرو تو ہر بندے کو تبلیغ اچھی نہیں لگتی. تو انہوں نے رمضان کا مہینہ تھا، روزے پہ پڑھا کہ روزہ رکھو. روزہ انسان ہونے کی نشانی ہے. اللہ تکلیف تجھے نہیں دیتا، تیرے جسم کو دیتا ہے تاکہ یہ جسم تیرے کنٹرول میں رہے. یہ میں نے مثال ٹنڈول عیار میں دی. دیکھو آپ صبح سے شام تک اگر گدھے کو کھلاتے رہو تو گدھا کام کرے گا؟ گدھا گاڑی والے سے پوچھو، کہتا ہے صبح تھوڑی گھاس دیتا ہوں، دن بھر کام کرا کے پھر رات کو گھاس دیتا ہوں. وہ اس گھاس کی امید میں کام کرتا ہے. اگر اسے پیٹ بھرا کے کھلاؤں یہ کبھی کام نہیں کرے گا. تو یہ جسم بھی گدھے کی طرح ہے. اسے دن بھر کھلاؤ گے یہ کبھی تیری خدمت نہیں کرے گا. اسے بھوکھا رکھو، پیاسا رکھو، ٹائم پہ اسے کھانا دو اور بولو تب دوں گا جب تو علی کی اطاعت کرے گا، تب دوں گا جب تو خدا کی بندگی کرے گا. تب جب یہ کھائے گا اسے مزہ بھی آئے گا. میں نے برملا ہر جگہ بولا، میں نے کہا 11 مہینے کھانا کھاتے ہو لیکن سب سے زیادہ مزہ کس مہینے میں آتا ہے کھانا کھانے میں؟ رمضان میں. جبکہ بھوکھا رہتا ہے بندہ پر مزہ بھی سب سے زیادہ آتا ہے. سب سے بڑے سفرے رمضان میں، جلیبی، کسٹر وسٹر سب رمضان میں. ویسے تو کچھ بھی نہیں. مولا کہتے ہیں ہم لذتوں کے دشمن نہیں. علی تجھے سکھاتا ہے زیادہ لذت کیسے لی جاتی ہے. اس جسم کو سکھا کہاں دیکھے کہاں نہ دیکھے. اگر آنکھوں کو حرز بنائے گا، حرزگی کرے گا نا، گندے ڈرامے، گندی فلمیں، گندی تصویریں، گاؤں میں ہر کسی کی ماں بہن کو دیکھے گا. اب جب شادی کرے گا نا اپنی بیوی کا چہرہ تجھے اچھا نہیں لگے گا، مطمئن نہیں ہوگا، کیونکہ تیرے دل میں ہزاروں تصویریں پڑی ہوئی ہیں. کہے گا وہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورت ہے. گھر والی اچھی نہیں لگے گی. لیکن اگر تو نے جس طرح پیٹ کو بھوک دی جاتی ہے نا، پھر شام کو جب کھانا ملتا ہے نا، سیدھی میں کہتے ہیں نا بھوک ہمیں بسرب بھلو. صبح سے شام تک جب بھوک دو گے نا تو بسر بھی آدمی کو اچھا لگتا ہے. جو بندہ متقی ہوتا ہے نا، جو آنکھوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس کو جیسی بھی بیوی ملے یہ اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں کی مثلا خوبصورت بیوی ہے لیکن بندہ پتا نہیں پاگل ہے، کبھی ادھر منہ لگا رہا ہے کبھی ادھر منہ لگا رہا ہے. اسے دنیا کی حور پری بھی مل جائے نا، لیکن کیونکہ آنکھیں گناہ میں آلودہ کرتا ہے نا، اسے وہ چیز اچھی نہیں لگے گی. بھائی سفرے پہ آپ کے پاس بہترین مرغا چرغا پڑا ہوا، لیکن آپ 10 اور چرغے دیکھو، 10 اور مرغے دیکھو تو وہی اچھا. تبھی مولا فرماتے ہیں کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنی جھوپڑی کو خراب نہ کیا کر. حرص پیدا نہ کرو. دین اور دینداری زندگی میں لذت دلاتی ہے، مزہ آتا ہے آدمی کو. اگر دیندار بنو گے زندگی گزارنے مزہ آئے گا، سکون آئے گا. پر گناہ کرو گے بے چینی. مولا فرماتے نگاہ حرام حسرت کے علاوہ بندے کو کچھ نہیں دیتی. ہاں کئی ایسے پاگل لوگ تھے نا شروع میں. اصل جب آدمی 15 سال کا ہوتا ہے نا تو شہوت عروج پہ آتی ہے. اب مولا فرماتے اسے مینٹین کر، سیکھ. شہوت ایک طاقت ہے، حیوانیت ہے جو خدا نے تجھے دی ہے، اسے کنٹرول کر. غلط جگہ پہ اپنے وجود کو تباہ و برباد نہ کرنا. تو انسان ہے، تو حیوان نہیں ہے کہ ہر جگہ اپنی شہوت کو پورا کرے. ہر جگہ بھوک لگے ہر شے اٹھا کے کھا لے. اللہ نے تمیز دی ہے. تو چائنی نہیں ہے، کتا بھی کھا لے، چوہا بھی کھا لے. تو مسلمان ہے، وہ کھا جسے میں نے حلال بنایا. سفرے پر بیٹھ دیکھ کے کھا، حلال کا ہے، حرام کا ہے، رشوت کا ہے، کون سا مال ہے. ہر پانی نہ پی، دیکھ کے پی. منرل واٹر کا پی رہا ہے،
بھنگ کا پی رہا ہے، شراب کا پی رہا ہے، ہر چیز کھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ وہ چیز کھا جو اللہ نے حلال کی، پھر اس میں خدا نے تیرے لیے کیا رکھی ہے؟ حرام تجھے ذلیل بنا دیتا ہے، ذلتوں میں چلے جاؤ گے۔ کراچی چلے جائیے، روڈوں پہ نشائی سو رہے ہوتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ پڑھے لکھے پروفیسر ہم نے انگلینڈ میں دیکھا، پڑھے لکھے لوگ، یعنی پروفیسر بندہ، آفیسر ہے، پب میں گیا، شراب پی، ہاں، صبح روڈ پہ بیٹھ کے اپنی گندگی کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، الٹیاں کر رہے ہیں، گندگیاں کر رہے ہیں، لوگ آ کے ان کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ویڈیوز وائرل ہو گئی، یہ آفیسر صاحب ہے کہ جب تو نشہ کرتا ہے نا، تو بھول جاتا ہے تو انسان ہے یا حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو خدا یہ چاہتا ہے تجھے زیادہ سے زیادہ کیا ملے؟ لذت ملے۔ لذت تب ملے گی جب تو اپنے بدن کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا۔ اصبروا، صبر کرو، جو چیز اللہ نے حلال کی، جو چیز اللہ نے حرام کی۔ اب اس نے کہا یہ کون سا مولوی صاحب ہے؟ آقا دانشمند کی بات بتا رہا تھا، انہوں نے رمضان میں تبلیغ کی، بھائی روزہ رکھو روزہ رکھو۔ اب کئی بے دین لوگ بھی ہیں جو مولویوں کو چڑھانا چاہتے ہیں، تو ایک نوجوان تھا، انہوں نے کہا ان کو ذرا چڑھاتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب گاڑی میں جا رہے تھے، اس نے بھی اپنی گاڑی میں دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کے گاڑی مولانا کی گاڑی کے ساتھ کھڑی کر دی، اور ہاتھ میں سگریٹ۔ رمضان میں ظاہر روزے میں سگریٹ پینا حرام ہے، ہاتھ میں سگریٹ لے کے مولوی کو کہا شیشہ نیچے کرو۔ مولوی صاحب نے شیشہ نیچے کیا، جی کیا کام ہے؟ اب سگریٹ پی بھی رہا ہے، مطلب مولوی کو چڑھاؤں کہ تو نے کہا روزہ رکھو، میں نہیں رکھوں گا۔ تو مزاحیہ ہیں بہت آغا دانشمند۔ انہیں کیا کام ہے؟ اس جوان نے کہا کہ سگریٹ کا کش لیا، اور اس نے جو دھواں تھا وہ مولانا کے چہرے میں پھونک دیا کہ ان کو میں غصہ دلاؤں۔ یہ بھی مزاحیہ تھے۔ انہوں نے کہا ایک کام لے، دوبارہ ایک کش لے، لیکن اس بار تھوڑا مضبوط والا لینا، میں چاہتا ہوں دھواں زیادہ ہو۔ اس نے کہا کیوں، کر لے تو صحیح۔ اس نے لیا، کب دیکھ وہ آسمان کی اوپر دیکھ، اوپر دعا مار کا روزہ میں نے واجب نہیں کیا، اللہ نے کیا، تو ہاں مجھے نہیں مار، اللہ کو مار۔ بھائی دین نہ مولوی کا ہے، نہ امام کا ہے، نہ نبی کا ہے، یہ اللہ کا ہے۔ تو دشمنی نہ مولوی سے کرتا ہے، نہ نبی سے، نہ امام سے، دشمنی ڈائریکٹ تو خدا سے کرتا ہے۔ جب تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو شیطان بن جاتا ہے تو، کہ خدا تو نے کہا ہے پر میں نہیں کروں گا، اب تو بتا تو کیا کرے گا۔ اللہ کہتا ہے تو قبر میں تو آپ، پھر میں تجھے بتاؤں گا میں کیا کروں گا۔ یہاں میں نے تجھے مہلت دی ہے، تیری مرضی، تو سلمان بن یا شمر بن، یہ تیرا اختیار ہے، لیکن مرنے کے بعد پھر میرا اختیار ہے۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، جب پاکستان کے لوگ خدا کی بارش کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو چند دن کی بارش اور اس کی قدرت کو برداشت نہیں کر پاتا، اور گھمنڈ اتنا، تکبر اتنا کہ حکم خدا کے سامنے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اصبروا، صبر کرو۔ اس نے کہا اس مولوی کو تو میں مار دوں گا جس نے اتنی بڑی اچھی نوکری میرے والد کی، گھر سب کچھ چھڑوا دے گا۔ اس نے پسٹل لیا، کہ آغا نخودہ کی نماز کا پڑھاتے، پتہ چلا فلاں مسجد میں ڈیلی نماز پڑھاتے ہیں۔ رات کی نماز انہوں نے پڑھائی، اس نے مولانا کا پیچھا کیا، پیچھا کرتے کرتے جیسے وہ اپنے گھر کی گلی کے اندر گئے، اس نے دیکھا گلی سنسان ہے، کوئی نہیں، تھوڑے فاصلے پہ کھڑا ہوا، اس نے پسٹل نکالا، قبلہ کی طرف نشانے لے، وہ بیچارے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، جیسے نشانہ لیا نا، میں نے کہا نا یہ صاحب کرامت عالم دین تھے، حالت دیکھ آگے رہے تھے، ان کو پتہ نہیں پیچھے کون ہے، وہیں سے آواز دی، میرے لال علی والے پیچھے سے حملہ نہیں کرتے، علی کا چاہنے والا ہے اور پیچھے سے وار کر رہا ہے، کہ مارنا ہے تو آگے سے آ کے مار۔ کہتے جوان نے جیسے سنا، ان کی آواز میں وہ ہیبت تھی کہ اس کے ہاتھوں سے پسٹل گر گیا۔ نخودکی نے اس کو مڑ کے دیکھا کہ ایسی ہیبت طاری ہو گئی، میرا وجود کام نہیں لگا، میرے قریب آئے، کہا علی کے چاہنے والے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا حسین سے عشق کرتے ہو؟
میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہ مولا حسین کی زیارت کرنا چاہو گے؟ بندہ کتنا بھی برا ہو پر حسین کا عاشق تو ہوتا ہے نا، گناہ کتنے بھی کریں لیکن یہ عشق اور محبت تو ہر شیعہ کے دل میں، ہر محب الہی کے دل میں۔ میں نے کہا یہ کیسی باتیں ہیں، کیوں نہیں کرتا میں؟ کہ کربلا جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس وقت کربلا؟ کہ تو بس بتا تیرا دل ہے کہ نہیں؟ کہ کس کا دل نہیں ہوگا؟ کہ آنکھوں کو بند کر۔ کہ میں نے آنکھیں بند کی، آغا نخودکی نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، کہ اب آنکھوں کو کھول کر، جیسے آنکھوں کو کھولا میں حسین کی زری کے سامنے کھڑا تھا۔ کہ انہوں نے سلام پڑھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ میں نے ان کے ساتھ سلام پڑھا کہ آنکھوں کو بند کر علی کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہ جیسے اب آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا میں علی ابن ابی طالب کے روضے کے سامنے کھڑا۔ وہاں سلام کیا، کہا کہ مدینے کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہ آنکھوں کو بند کر کے جیسے آنکھیں بند کی، اب جب کھولا تو میں نے دیکھا مدینۃ الرسول میں کھڑا ہوں، جنت البقیع کی زیارت کی۔ کہ میں روئے جاؤں، یہ کیسا عالم ہے؟ آنکھیں بند کرو، کھولو تو بندہ کربلا میں۔ اب جب آنکھیں بند کی کھولی، اسی گلی میں کھڑا تھا جہاں ان کو میں مارنے کے لیے آیا تھا۔ کہ اب بیٹا مرضی تیری ہے، یہ جو کچھ تو نے دیکھا یہ بہتر ہے یا حرام کی کمائی بہتر ہے؟ کہ یہ بہتر ہے، کہ اب تیری مرضی ہے، حرام کھا کے وہ لذتیں لینا چاہتے ہو یا کرامت انسانی پہ آ کے یہ لذتیں لینا چاہتے ہو؟ یہ جوان آیت اللہ نخودکی کے بہترین شاگردوں میں سے جا کے بنا۔ خدا تجھے کرامت دینا چاہتا ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے خود کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ فرمایا اصبروا، صبر کرو۔ آج جوان کو پتہ نہیں غسل جنابت کیا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے نکاح کرنے کے بعد بس بیوی حلال ہو جاتی ہے، یہ نہیں پتا نکاح کے بعد عورت کئی چیزوں میں تیرے اوپر حرام بھی ہوتی ہے۔ علی کا چاہنے والا کہ مولانا 14 سال تک میں اپنی بیوی کے ساتھ حرام کرتا رہا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ جب تجھے احکام کا پتہ نہیں تو زندگی پوری حرام کے ساتھ گزارے گا۔ غسل جنابت کا پتہ نہیں، بغیر غسل کے حسین کی مجلس میں بیٹھے گا، یہ 1 گھنٹہ ثواب نہیں حرام کمائے گا، یہاں بیٹھ کے اپنی آخرت کو تباہ کرے گا۔ شعر و شاعری سننے کا وقت ہے لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں یہ سوچوں خدا نے میرے جسم کے اوپر کیا حلال کیا کیا حرام کیا۔ حیوان کو جیسی فطرت دی، حیوان اپنی فطرت سے نہیں ہٹتا، پر یہ انسان ہے جسے اتنا وقت نہیں۔ ہر مومن کے گھر میں توضیح المسائل ہونا چاہیے، احکام کی کتاب ہونی چاہیے کہ آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کانوں سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، ہاتھوں کو کہاں اٹھانا ہے کیا نہیں اٹھانا، شکم میں کیا جانا چاہیے کیا نہیں جانا چاہیے۔ کربلا احکام کا میدان ہے، اصبروا، صبر کرو، حلال پر حرام پر، وصابروا۔ اب یہ دوسری منزلت ہے، جب تو پہلا صبر کر لیتا ہے تو دوسرے صبر کا تجھے حکم دیا جاتا ہے، وصابروا، اور صبر کرو۔ کہ مولا پہلا صبر تو سمجھ میں آ گیا کہ حلال و حرام پر ہے، یہ دوسرا صبر کس چیز پر ہے؟ کہ جب تو نے شریعت و احکام الہی پہ صبر کیا، جب تو نے عقیدہ امامت کو مانا، اب دنیا والے تیرے اوپر مصیبتوں کو نازل کریں گے، صرف اس لیے تجھے مارا جائے گا کیونکہ تو علی والا ہے، صرف اس لیے تجھے کوئی رشتہ نہیں دے گا کیونکہ تو دیندار ہے۔ فرمایا آخری زمانے میں سب سے سخت ترین زندگی متقیوں کے لیے ہوگی، کیونکہ دنیا والوں کو وہ اچھے نہیں لگیں گے۔ نہ کوئی بیٹی کا رشتہ دے گا، کہیں سے لینے جائے گا نہیں ملے گا، نہ کوئی اس کی بیٹی سے شادی کرے گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ دیندار ہے۔ لوگوں کے علی ابن ابی طالب سے دشمنی کیا تھی؟ امام نے کہا طلحہ اور زبیر میں علی حاکم نہیں بننا چاہتا، کہ علی ہم تجھے بنا رہے ہیں، فرمایا تجھ سے علی کا عدل برداشت نہیں ہوگا۔ عدل علی کی وجہ سے لوگ مولا علی کے دشمن بنے نا، تو وصابروا، جب تو نے 2 صبر کر دیے نا، اب دنیا میں کئی مصائب تیرے اوپر آئیں گے، کبھی غربت تیرا دامن پکڑے گی، کبھی بیماری تیرا دامن پکڑے گی، کئی جگہوں پہ تجھے نوکری نہیں ملے گی صرف اس لیے کہ تو متقی ہے۔
پنجاب پہ ایک مومن اے سی تھا کسی جگہ پہ، کہا مولانا روز میرا ٹرانسفر ہوتا ہے صرف اس لیے کیونکہ میں رشوت نہیں دیتا، روز ٹرانسفر ہوتا ہے، زندگی میری اجیرن ہو گئی ہے۔ آخری زمانے میں مومن کے لیے ایمان کو بچانا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ بندہ ہاتھ پہ رکھے، لیکن جب تو دوسرا صبر بھی کر لے، فرمایا وَرَابِطُ، اب اپنا رابطہ امام زمانہ کے ساتھ مضبوط کرو۔ ایران کا مومن کہتا ہے میں نے کئی دن عمل کیا، شب بدھ کا جو عمل ہے نا، 40 شب بدھ نماز امام زمانہ پڑھو تو امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے، رابطہ ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے 40 شب بدھ میں نے گھر کی چھت پہ جاتا تھا، روز ڈیلی ہر شب بدھ 2 رکعت نماز امام زمانہ، زیارت امام زمانہ، اللہ کے ساتھ راز و نیاز، خدایا مجھے حجت خدا کی زیارت کا شرف دے۔ کہ 40 شب بدھ ختم ہوئی، میں نے خواب کے عالم میں خواب دیکھا، خواب میں اشارہ آیا اگر امام سے ملنا چاہتے ہو تو مشہد کی فلاں محلے میں جاؤ، ابھی خواب میں دکھایا جا رہا ہے، فلاں محلے میں جاؤ، فلاں محلے میں فلاں گلی ہے، فلاں گلی میں فلاں نمبر والا گھر ہے، اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا، وہاں تجھے حضرت مہدی کی زیارت نصیب ہوگی۔ کہتے خواب سے اٹھا اور میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس محلے میں گیا، رات کا وقت، اس گلی میں گیا، وہی گھر جو خواب میں نظر آیا تھا اسی گھر تک پہنچا، دروازے پہ دستک دی، گھر کے اندر سے ایک بندے نے دروازہ کھولا، جیسے اندر گیا تو اندر 3 لوگ تھے، اندھیرا، اور گھر کے صحن میں ایک تابوت پڑا ہوا تھا، تابوت میں ایک جنازہ تھا۔ میں نے جس نے دروازہ کھولا اسے میں نے کہا میں نے خواب دیکھا تھا اور مجھے بولا گیا یہاں امام زمانہ کی ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر صبر کرو، ابھی حجت خدا آنے والے۔ کہتا ہے تھوڑی دیر نہیں گزری، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، تینوں دوڑے دوڑے گئے، دروازہ کھولا، اب میری نگاہ پڑی حجت خدا امام زمانہ پر۔ حسرتوں کے بعد امام کی زیارت ہو کسی کو، شرف زیارت۔ کہتا ہے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، مولا کے قدموں کا بوسہ لیا۔ جو جنازہ پڑا ہوا تھا، امام سامنے کھڑے ہو گئے، تینوں پیچھے کھڑے ہو گئے، مجھے اشارہ کیا پیچھے کھڑے ہو جاؤ، امام اس کا جنازہ پڑھائیں گے۔ کہ حجت خدا نے نماز پڑھائی، ہم نے جنازے کو کاندھا دیا، امام نے دعا کی، جنازہ قبرستان کی طرف لے گئے، جب واپس آئے تو امام زمانہ جا چکے تھے۔ میں نے ان تینوں کو بٹھایا، میں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے عمل کیا امام کی زیارت ہو، ہاں مولا کی زیارت تو ہو گئی، لیکن یہاں امام خالصتاً مجھے اپنی زیارت کرانے نہیں آئے، امام اس پر نماز جنازہ پڑھانے آئے تھے، اس کی وجہ سے مجھے امام کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ یہ بتا جنازہ کس کا تھا؟ اور اتنا شرف کہ حجت خدا نماز جنازہ پڑھائیں۔ سلمان مدائن میں تھے، علی کوفے میں تھے، لیکن نماز جنازہ جا کے پڑھائی۔ ایسا مقام بندے کا بلند ہو جائے کہ حجت خدا کے نماز پڑھائیں، اتنا بڑا مقام۔ کس کا جنازہ تھا؟ کہا یہ خاتون کا جنازہ تھا، ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا جنازہ تھا۔ کہا کیا کیا تھا اس نے؟ نمازیں زیادہ پڑھتی تھی، روزے زیادہ رکھتی تھی، ذکر زیادہ کرتی تھی۔ کہا نہیں، ثابت قدم تھی۔ کیا مطلب ثابت قدم تھی؟ کہا یہ شاہ کا زمانہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ شاہ نے حجاب پہ پابندی ڈالی ہے کہ جو بھی خاتون گھر سے نکلے گی وہ انگریزوں کے کپڑے پہن کے نکلے گی، سر پہ چادر نہیں ہوگی، نیم برہنہ ہو کر آئے، اور جو نہیں آئے گی ان کو سزا دی جاتی تھی۔ کہا اس نے جب سے یہ حکم سنا نا، یہ 14 سال اس نے اپنے گھر سے باہر پاؤں نہیں رکھا، 14 سال۔ اس نے کہا تکلیف آتی ہے تو آ جائے، وَصَابِرُ، یہ دوسرا صبر ہے، جب تو تقوی اختیار کرتا ہے دنیا تیرے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، دنیا کو تیرے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا 14 سال صبر کیا، اور اس کے انعام میں اس کا جنازہ امام زمانہ پڑھانے کے لیے آ گئے۔ کربلا میں اسی طرح ایک صحابی ہے، نام ہے جون۔ رابطہ اپنے مولا سے مضبوط کرو میرے عزیز، رابطہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کنیکشن نہیں تو کچھ بھی نہیں، خدا کے ساتھ رابطہ۔ جون ابو ذر کا غلام،
ابو ذر نے اس کو نبی کو بخشا، نبی نے جون کو علی کو دیا، مولا علی شہید ہوئے، مولا حسن کا غلام بنا، امام حسن شہید ہوئے، امام حسین کے گھر آ گیا۔ اب آئی کربلا، بوڑھا صحابی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں رشا ہے، ہاتھ لرزتے تھے، اصحاب ایک کے بعد ایک جاتے رہے، شہید ہوتے رہے، جون آئی امام حسین کی خدمت میں، کمر جھکی ہوئی، ہاتھ میں لکڑی ہے، سفید ریش، کہا کہ مولا حسین یہ غلام بھی اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہے۔ امام نے مسکرا کے دیکھا کہ جون تو نے غلامی کا حق ادا کر دیا ہے، نانا کی، بابا کی، بھائی کی، میرے بچوں کو تو نے کھلایا ہے، بڑا کیا ہے جون، حسین تیرا مرنا نہیں دیکھنا چاہتے۔ عجیب جملے کا امام حسین نے فرمایا جون جا اپنا بڑھاپا سکون سے گزار، ابھی سے کہہ رہا ہوں خدا نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے، اگر تو مجھے شہید ہوتا ہوا دیکھ بھی لے جون تیرے اوپر سے حسین نے جہاد کو اٹھا لیا، چلے جا۔ کہتے ہیں سے امام حسین کو دیکھا کہ مولا لوگ بولتے ہیں تیرا رنگ کالا ہے، لوگ بولتے ہیں تیرے بدن سے بو آتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں آپ بھی مجھے اس لیے نہیں بھیج رہے میں رنگ کا کالا ہوں؟ کہ یہ سننا تھا۔ حسین کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں سے جون کو سینے سے لگایا کہ جون یہ کسی اور کے گھر میں ہوتا ہوگا، حسین کے گھر میں نہیں ہوتا، یہاں رنگ و نسل میں یار نہیں ہے۔ میں نے بولا نا میں نے تجھے آزاد کیا، اب جانا ہے تو زین العابدین کی غلامی کر، حسین کی غلامی سے تو آج سے آزاد ہے۔ کیا بولے امام حسین سے؟ روتا ہوا امام زین العابدین کے خیمے میں آیا کہ اس نے آ کر اپنا سر مولا زین العابدین کے قدموں پہ رکھ دیا، رو رہا تھا۔ امام نے محسوس کیا کہ کسی کے آنسو میرے قدموں پہ گر رہے ہیں، آنکھیں کھلیں، کہا چچا جون میرے قدموں میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ حسین، مولا نے جواب دے دیا میں حسین سے بات نہیں کر سکتا، آپ میری سفارش کرے۔ ماجرا کیا ہے جون کا؟ حسین نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا، اس میں جہاد نہیں دے رہے، کہیں سکون سے زندگی گزار۔ کہا چچا جون پھر بابا نے بول دیا سکون سے گزاریے، اس بڑھاپے میں تلوار تیر گرز کیسے برداشت کرو گے؟ کہا وہ غلام کیسا جو اچھے وقتوں میں ساتھ رہے برے وقت میں چھوڑ کے چلا جائے؟ میری سفارش کریے۔ امام نے جب رونا دیکھا اپنے بابا سے سفارش کی، اب سنیں کربلا کے میدان میں کہ جون کیسے جاؤ گے؟ کہ مولا تھوڑی دیر رکیے۔ خیمے کے اندر گیا، کمر پہ کس کے کپڑا باندھا، ماتھے پہ رومال باندھا، مولا حسین کی خدمت میں آیا، کہنے لگا مولا اب تو بوڑھا نہیں لگ رہا نا، اب تو کمر سیدھی ہے نا، کیسا بھی ہوں بوڑھا شیر ہوں، حسین کا غلام ہوں مولا۔ کہ جون کیسے جائے گا؟ کہ مولا گھوڑے پہ چڑھ کے جاؤں گا۔ کہتے ہیں بوڑھا سا صحابی تھا، جب چڑھنا چاہتا تھا ٹانگوں میں طاقت نہ تھی کہ گھوڑے پہ چڑھ پائے، بڑی کوشش کے باوجود کہ مولا کوئی بات نہیں پیدل جاتا ہوں۔ اب حسین نے نہیں روکا، محبت میں تھا، کہ ٹھیک ہے جون چلا جا۔ یہ واحد صحابی ہے، 3 سے 4 اصحاب ہیں جن کے جنازوں پہ امام حسین خود گئے، ہر صحابی کے جنازے پہ نہیں۔ یہ کربلا میں اتنا وقت نہیں تھا امام حسین کے پاس، 2-3 ڈھائی گھنٹوں کی جنگ ہے، کس کس کے جنازے پہ امام حسین جاتے؟ ایون اولاد بنو ہاشم میں بھی ہر کسی پہ نہیں گئے امام حسین، خاص جنازوں پہ گئے تھے۔ کہتے ہیں جیسے میدان جنگ میں گیا اور للکار کے کہنے لگا اے فوج یزید، علی کا غلام، حسن کا غلام، حسین کا غلام، نبی کا غلام تیرے مقابلے میں آیا۔ ابن سعد نے کہا کہ شمر کون ہے جو للکار رہا ہے؟ کہا کہ حسین کا بوڑھا غلام جون ہے۔ کہا ظالم نے کہا مارا، کہ یہ دن حسین پہ آ گئے کہ بوڑھوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجا گئے۔ کہ امیر بتائیں کس کو بھیجیں اس کے مقابلے میں؟ کہ کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ امیر پھر کیسے ماریں اس کو؟ کہ کوئی تیر نہیں مارے گا، کوئی تلوار نہیں مارے گا، کوئی نیزہ نہیں مارے گا، امیر پھر کیسے مارے؟ کیسے وہ موت دوں گا جس سے حسین کا میں تڑپنا دیکھوں۔ جانتا تھا نا مولا حسین اپنے اس غلام سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ کہ امیر پھر کیا کریں؟ کہ تم سب گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، زمین سے پتھر اٹھاؤ، اسے اتنے پتھر مارو
کہ یہ تڑپ تڑپ کے زمین پہ گرے اور میں حسین کا تڑپنا دیکھوں. کہتے لعینوں نے پتھر اٹھائے اور اسے اتنے پتھر مارے کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ غلام حسین زمین پہ آ کے گر پڑا. کہتے ہیں دوڑے دوڑے امام حسین اس کے جنازے پہ آئے. دیکھو رابطہ اس کا اپنے مولا کے ساتھ کتنا مضبوط تھا. ورابطو روایت لشکر یزید کا سپاہی کرتا کہتا میں نے دیکھا دوڑے دوڑے حسین عقاب کی طرح اس کے جنازے پہ پہنچے اور حسین نے اس بوڑھے کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. کہ جیسے سر گود میں رکھا نا اس کی آنکھیں کھلی, اس کی نگاہ مولا حسین پہ پڑی. اس نے جلدی سے اپنے پاؤں کو اٹھانا شروع کیا. حسین نے کہا استریح جون, آرام سے لیٹ جا. کہ مولا آج تک نہیں ہوا کہ میرا مولا بیٹھا رہے اور غلام لیٹا رہے. کہا جون ٹانگوں کو زحمت نہ دے, سیدھا لیٹے رہو. کہا حسین نے سر اس کا اپنی گود میں لیا. جیسے سر گود میں لیا نا, جون نے جلدی سے اپنا سر خاک کربلا پہ پھینک دیا. کہا مولا یہ گود میرے لیے نہیں, علی اکبر کے لیے بنی ہے. لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے میں نے زندگی میں نہ ایسا غلام دیکھا نہ ایسا آقا دیکھا. یہ زمین کربلا پہ سر کو رکھتا تھا حسین, پھر اٹھا کے اپنی گود میں رکھتے تھے. پھر یہ اپنے سر کو زمین کربلا پہ رکھتا, پھر حسین گود میں رکھتے, پھر یہ زمین کربلا پہ رکھتا. آخر تک غلام راضی نہ ہوا کہ اس کا سر حسین کی گود میں پڑا رہے. غلامی کا حق, ادب کا حق ادا کرتا رہا. کہتا ہے اب جو میں نے منظر دیکھا, میں نے تاریخ میں کبھی ایسا آقا نہیں دیکھا جو اپنے غلاموں سے اتنا پیار کرے. کہتا کیا دیکھا؟ جب یہ راضی نہ ہوا نا, کہتا میں نے دیکھا حسین نے امامہ اتارا اور حسین نے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا, جھکانا شروع کیا, یہاں تک کہ حسین کے رخسار جون کے رخساروں پہ آ پڑے. کہ جون تو گود میں سر نہیں رکھتا تو کیا ہوا, حسین اپنا سر تیرے سر کے اوپر رکھے گا. اور بوسہ دے کر کہا کہ جون تو نے غلامی کا حق ادا کر دیا. اس نے کہا تھا نا مولا حسین میرے بدن سے بو آتی ہے. حسین نے کہا جون میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے بدن میں ایسی خوشبو دے شہداء میں کسی کے بدن پہ وہ خوشبو نہ ہو. پھر دعا کی اللہم بیض وجہہ, اے خدا قیامت کے دن جب جون آئے نا اس کے چہرے کو اتنا سفید کرنا کہ دنیا رش کھائے, اے کاش ہم بھی جون جیسے ہوتے. یہ وہ رابطہ تھا جو حسین کے اصحاب نے امام حسین کے ساتھ مضبوط کیا. دو صبر کرو, پہلا صبر واجبات پر محرمات پر, وصابرو دوسرا صبر وہ مصیبتیں جو تقوی کی وجہ سے, جو امام کا ساتھ دینے کی وجہ سے تیرے اوپر آتی ہیں. والرابطو اب آٹومیٹیکلی تیرا رابطہ تیرے امام کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا. اب جب دنیا سے جائے گا تو یقیناً امام حسین اپنی زیارت نصیب کرائیں گے. زیارت جو آپ پڑھتے ہو کربلا جا کے, یہ بھی رابطہ مضبوط کرنے کے لیے. اربعین پہ جو جاتے ہو یہ بھی اپنے امام سے رابطہ مضبوط کرنے کے لیے. مجلس حسین میں جو آتے ہیں یہ بھی اپنا رابطہ مضبوط. گریہ جو ہم کرتے ہیں یہ بھی رابطہ مضبوط کرنے کے لیے. تو دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کی مظلومیت پہ, اور دعا کریں کہ خدا اس سلام کے صدقے میں ہمارے دلوں کو امام زمانہ کے دل سے مربوط فرما. اے خدا ان آنکھوں کو امام کی زیارت نصیب فرما. فرما جو بھی خلوص دل سے مولا حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت امام حسین نصیب کرتا ہے. تو ہم گھر بیٹھے ثواب زیارت حاصل کر سکتے ہیں, لیکن جب تک وہ شرائط بندہ پوری کرے. فرما اگر سلام کرے اور نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائیں کہ یہ مت سمجھنا کہ تیرے آنسو ہیں, یہ حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
اصحاب حسین سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین کا نام تو سب کو آتا ہے، اگر سلام نہ بھی آئے لفظ حسین سب مل کے پکاریں السلام علی الحسین وعلی علی ابن بلند آواز وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب ماشاءاللہ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ فرمایا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پہ روتی فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنایا کرو میرے چھٹے امام کا فرمان ہے فرمایا ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں پڑھنا چاہتا ہے ابھی تو رویا نہیں رونا چاہتا ہے فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے میں زہرا سے راضی ہو گئے تو بھی اس سے راضی ہو جا بڑے خوش نصیب ہو آج بی بی کی زباں پہ تیرا نام اللہ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرائے ایک دن اسی طرح بین الحرمین میں گریا کرے فرمایا مومن اگر چاہتے ہو خدا تیری دعا قبول کرے تو خدا کو میری پپھی زینب کا واسطہ دیا کرو اللہ یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا بڑی مظلومہ بی بی ہے دوسرا فرمایا اگر چاہتے ہو خدا تیری دعا قبول کرے تو خدا کو میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو اللہ یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا کبھی معصوم کا فرمان ہے کبھی اپنی چھوٹی بچیوں کو تماچے نہ مارا کرو مخصوصاً جس بچی کا نام تو نے سکینہ رکھا ہے اسے کبھی تماچے نہ مارا کرو فرمایا شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو
ایک ایک بوند کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے۔ آج خدا کو میں اس بچی کا واسطہ دینا چاہتا ہوں۔ 40 سال امام سجاد خون روتے رہے، پانی پہ نگاہ پڑتی خون روتے، کسی جوان کی شادی میں جاتے کہتے ہائے میرا علی اکبر، کسی نے کہا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، کبھی نہیں کہتے تھے کربلا کربلا کربلا، جب بھی پوچھا جاتا تھا رو کے کہتے تھے الشام الشام الشام، شام نے میرے مولا کو خون رلایا۔ مولا شام میں ایسا کیا ہوا تھا، شام کا کون سا منظر تھا جس میں آپ کو رلایا؟ کئی منازل ہیں جو میرے امام نے بتائیں، لیکن اس ایک منزل نے سجاد کا جگر پارا پارا کر دیا۔ کا شام شام شام، مولا شام کا کون سا مقام تھا جس نے آپ کو خون رلایا؟ روکے کا شام اور شرابی کا دربار، تصور کر کے رویا کرو علی کی بیٹیاں اور شرابی کا دربار، اور جن کی ماں کا جنازہ بھی رات کو اٹھایا گیا، اس کی بیٹی کو کھلے بازار میں لایا گیا۔ مولا دربار میں ایسا کیا ہوا تھا؟ قدیمی مومنوں تفصیل سے پڑھنے کا میں عادی نہیں، اشارہ کروں گا سمجھنا تیرا کام ہے۔ فرمایا شام اور شام کا دربار، مولا دربار میں ایسا کیا ہوا تھا؟ فرمایا ایک رسی تھی جس نے مجھے بڑا رلایا۔ مولا یہ رسی کیسی تھی؟ کہ ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھی۔ قدیمی مومنوں میں کھل کے نہیں پڑھوں گا، ایک رسی تھی اور 18 گردنیں تھی۔ وہ کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا۔ فرمایا جب جب کمر سیدھی کرتا تھا سکینہ کی آواز آتی تھی، بھیا سجاد میرا گلا گھٹ رہا ہے۔ میں قربان امام سجاد آپ کی مظلومیت، جب جب کمر کو سیدھا کرتا باقر کی آواز آتی تھی، بابا میرا گلا گھٹ رہا ہے۔ فرمایا عزادارو جیسے تو رکوع میں جاتا ہے پورا سفر میری کمر جھکی رہے، کہیں کسی بچے کا گلا گھٹ نہ جائے۔ اس حال میں مجھے دربار میں لایا گیا۔ فرمایا ظلم صرف اتنا نہ ہوا، یہ لئیم یزید دربار میں آیا، اللہ جانے شمر نے اس کے کانوں میں کیا بولا۔ لئیم جیسے دربار میں آیا اس نے قیدی بیویوں کو دیکھنا شروع کیا۔ یزید تو اندھا ہو جاتا، کبھی علی کی بیٹیوں کو نہ دیکھتا۔ لئی کے نگاہ ننھی سی سکینہ پہ پڑ گئی، پہلا سوال کیا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، جیسے بچی کو دیکھا پہلا سوال کیا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ دوبارہ کا بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہ بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ غصے میں کہا او بچی مجھے جواب کیوں نہیں دیتی، بتانا تیرا نام کیا ہے؟ امام سجاد نے
کربلوں نے حکم دیا رسی کھولی جائے، جیسے رسی کھلی خشک گلے سے آواز آئی میرا نام سکینہ ہے۔ کتنا لئیم تھا یہ کہ سکینہ تیرے ہونٹوں سے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ امام سجاد کو دیکھا کہ سکینہ جواب دے کہ لئی کئی دنوں سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کہ سکینہ جب تجھے بھوک لگتی تھی تیرا بابا تجھے کیا کھلاتا تھا؟ بچی کو بابا کی یاد آئی کہ جب بھوک لگتی تھی بابا بڑے پیار سے مجھے اپنے گھٹنے پہ بٹھاتا تھا، تازہ تازہ کھجور دیتا تھا۔ کہ سکینہ کیا کھجور ہے کھانا چاہتی ہو؟ امام سجاد کو دیکھا کہ سکینہ چلی جا، قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا پر بچی نے بتایا نہیں تھا۔ اب بچی ننے ننے قدم اٹھاتی ہے یا ای کے قریب جاتی ہے۔ قیامت کا منظر تھا، لئی نے حکم دیا تشت بلایا جائے۔ امام سجاد فرماتے عرب تشت میں کھجورے رکھ دیتے، تشت پہ کپڑا تھا کہ سکینہ کھجورے کھا لے۔ بچی نے ننا ہاتھ بڑھایا، وہ جیسے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا؟ ایک کٹی ہوئی گردن۔ واللہ کسی بچی کو بابا کا سر نہ دکھائے، سر کو سینے سے لگا وہ میرے غریب بابا، وہ میرے پردیسی بابا، وہ بابا شبر نے مجھے تماچے مارے۔ او میرے تین دن کے پیاس ہے بابا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، تجھے حسین کی کٹی ہوئی گردن کا واسطہ، ہمارے مولا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم کو عطا فرما۔ قبر کی پہلی رات حسین مولا کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ان گنہگار آنکھوں کو حجت خدا کی زیارت نصیب فرما، بانیان مجلس کی پریشانیوں کو دور فرما، ذکر عبادت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔